کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کے وہ شدید اور سخت احکام مراد ہیں کہ آمد مصطفیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا تو اس کے ماتھے پر، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا۔ اگر جسم کے کسی حصے پر، کپڑے پر اگر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری، دھونا نہیں کاٹنا ضروری تھا۔ اور اسی طرح مال غنیمت کا استعمال جائز نہ تھا، بلکہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے نظر آتش کر دیا تھا۔ قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینا ہی ضروری تھا، دیت کی گنجائش نہ تھی۔ ایام مخصوصہ میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا تک ممنوع تھا۔ فرمایا والاغلال التي كانت عليهم، اور وہ کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جو انہیں جکڑے ہوئے تھیں، کہ اب جب کپڑے پر پیشاب لگ جائے، ناپاک ہو جائے، از اس کو کاٹنا نہیں، اب رحمت عالم آگے، اس کے لیے دھونا ہی کافی ہے۔ مال غنیمت کا استعمال جائز قرار دے دیا گا، اور قاتل سے قصاص اور دیت قبول کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور اسی طرح ایام مخصوصہ میں عورت سے بستری ممنوع کرا دی گئی، باقی ساری پابندیاں ہٹا دی گئیں، اور ہفتے کے دن دنیاوی کام کرنے کی ممانعت تھی، اس پابندی کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ہزار صلاۃ و سلام اس طلعت زیبا پر جن کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آ گئی، جن کے ظاہر ہونے سے کائنات میں اجالا ہو گیا، توہمات کے قفس ٹوٹ گئے، غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں، اور انسان کو شرف انسانیت سے آشنا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا تاج اس کے سر سجا دیا گیا۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ فرمایا اس دنیا میں بھی وہی کامیاب ہوگا، اور آخرت میں بھی یقیناً اسے کامیابی حاصل ہوگی جو میرے نبی کی تعظیم کرے گا، توقیر کرے گا، اور ان کی مدد کرے گا، اور اس نور تاباں پر ایمان لائے گا جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں کہ جب تک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ صرف پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور رسالت کے اعلان کے بغیر وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کی قبر بھی روشن نہیں ہو سکتی۔ کہ جب بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس توحید کو بھی قبول نہیں فرماتا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور غلامی کے بغیر ہو۔ اور جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا، اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کی قبر بھی روشن نہیں ہو سکتی اور جنت بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ تو فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ کیا ان کی تعظیم بھی کرے، توقیر بھی کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی جو قرآن مجید ان پر نازل کیا گیا اس کی اتباع بھی کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی یہ محفل ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پاک باپوں کی پشتوں اور پاک ماؤں کی رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، اور مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ تو احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ایک جد عبد مناف ہیں۔ مناف ان کا اصل نام مغیرہ تھا،
اور عبد مناف، مناف کا معنی ہے سب سے بلند اور عزت والا، شرف والا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت عبد مناف کو بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ اور آپ کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم اور چھوٹے بیٹے کا نام مطلب تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ اور آپ کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے حسن و جمال والے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے خاندان کو کتنی عظمت اور شرافت حاصل تھی کہ آپ سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو کے حلے آتے تھے، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبین آپ کی پیشانی میں آ چکا تھا اور آپ کے چہرے انور سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے، شراب کو حرام سمجھتے تھے اس وقت بھی۔ اور آپ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا دسترخوان لگ جاتا، مسکین یتیموں کے لیے ہر وقت آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتے، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ درندے اور پرندے بھی آپ کے دسترخوان سے کھاتے تھے۔ یہ شان ہے حضرت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کی۔ اور احباب ذی وقار، اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جبی میں منتقل ہوا، تو احباب ذی وقار حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے بیٹے اور بہت ہی حسن و جمال والے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جب حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے جب 10 بیٹے نوجوان ہو جائیں گے اور صحت کے عالم میں ہوں گے تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کروں گا، بطور نظر اسے کیا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت خواجہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو جب آپ کی عمر مبارک 19-20 سال کے قریب ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال آیا کہ میں اپنی اب نظر کو پورا کروں۔ تو جب آپ یعنی فرمایا کہ میں نے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی کیا کروں گا، قربانی کروں۔ جب آپ ان کو لے کر گئے تو قرہ ڈالا کہ جس بیٹے کا نام آئے گا تو اس کو کیا کر دوں گا، بطور نظر قربان کر دوں گا۔ جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا قرہ نکلا۔ جب آپ بالکل پوری طرح ان کو قربان، اور سب سے لاڈلے اور چھوٹے اور حسین و جمیل تھے جنہیں دیکھ کر حسن بھی شرما جاتا، تو جب کفار اہل مکہ کے سرداروں کو پتہ چلا، آپ کے سب آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں، اس کا اور بھی تو کوئی طریقہ ہے، نظر اور طرح پوری کر لیجئے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص کی دیت کیا ہے، تو کہا گیا اس کے لیے اونٹ ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ایک طرف 10 اونٹ رکھیں تو ایک طرف کیا رکھیں، حضرت عبداللہ کا نام اور اس کا قرہ ڈالیں، جس کا نام نکلے تو بس اسی کو کیا کر دیں، قربان کر دیں۔ جب قرہ نکالا گیا تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نکلا، تو پھر اسی طرح 10 اونٹ کیا ہیں بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کا قرہ کیا ہو چکا، مکمل ہو چکا۔ تو پھر جب 100 اونٹوں کا قرہ مکمل ہوا تو پھر جب قرہ ڈالا گیا تو اب قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو جب یہ بات
حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، پھر قرہ ڈالا جائے۔ پھر جب قرہ ڈالا گیا تو پھر اونٹوں کے نام قرہ نکلا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 100 اونٹوں کی کیا کی گئی؟ قربانی کی۔ تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن ذبیحین، فرمایا میں 2 ذبیحوں کا کیا ہے؟ بیٹا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ السلام، اور دوسرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، کہ ان کو بچا کر بطور قربانی 100 اونٹوں کی کیا کی تھی؟ قربانی کی گئی تھی۔ تو احباب ذی وقار، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو آپ بڑے حسن و جمال والے تھے، اور عرب کی کئی عورتیں اس بات کی خواہش مند تھیں کہ ہماری شادی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے۔ تو جب آپ کا رشتہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبین سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں منتقل ہوا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اطہر میں تشریف فرما ہوئے تو مجھے کوئی تکلیف، کوئی بوجھ، کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی جس طرح باقی عورتوں کو ہوتی ہے۔